السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں وہ ویڈیو انتہائی اہم اور ماحول کے مطابق، یعنی میری مراد اب موسم گرما شروع ہونے والا ہے، تو موسم گرما کے اندر اس چیز کی نہایت ہی ضرورت ہر انسان کو پڑتی ہے۔ میں آج کی ویڈیو بناؤں گا اسپغول پر، چھلکا اسپغول اور اس کے بعد اسپغول سالم پر۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اسپغول دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سالم اور ایک ہوتا ہے اسی کے اوپر سے ایک چھلکا اتارا جاتا ہے جس کو اسپغول چھلکا کہہ دیتے ہیں، اور دونوں ہی ایک ہی خاصیت کے ہیں، دونوں کے اندر فوائد ایک ہی قسم کے ہیں، اور بازار میں جو پیکٹوں میں ملتا ہے وہ اسپغول کا چھلکا ہی ہوتا ہے، اسپغول سالم کسی منصاری کی دکان سے ملتا ہے۔ پہلے آپ اس کی تصویریں دیکھ لیں دونوں کی، پھر میں آپ کو اس کے سامنے اس کے فوائد بیان کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بہت قیمتی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، میں انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کو انتہائی آسان طریقے سے بیان کروں گا۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اسپغول کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہے اسپغول ثابت، یہ وہ اسپغول ہے جو پودے سے اسی طرح ہی نکلتا ہے، پودے کے آخر میں ایک گندم کی طرح کا ایک سٹا لگتا ہے اور اس کو جھاڑنے سے یہ نکلتا ہے، پھر ایک خاص طریقے سے مام دستے میں ڈال کر پانی کا چھینٹا مار کر اسے تھوڑی دیر پیسا جائے تو اس کے اوپر سے یہ چھلکا اترتا ہے جو کہ اس کا چھلکا کہلاتا ہے، اور اس کو سبوس بھی کہتے ہیں، اور یہ بازاروں میں جو ملتا ہے وہ یہ چھلکا ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہمیں پنساریوں سے کھلا انڈین چھلکا کہہ کے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ بہترین ہوتا ہے۔ جو آج کل بازاروں میں پیکٹوں میں آ رہا ہے اس میں اکثر ملاوٹ ہوتی ہے، چاولوں کو بھون کر پیس کر ڈال دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں پنساریوں کے پاس سے اسپغول جو کہ انڈیا کا بہترین ہوتا ہے وہ مانگنا چاہیے۔ اب میں اس کی خاصیت اور فوائد کی طرف آتا ہوں۔ پہلے میں اس کے فوائد بیان کروں گا، پھر اس کے بعد طریقہ استعمال بیان کروں گا۔ یاد رکھیے گا اسپغول تین کلر میں آتا ہے، ایک ہے سفید، ایک سرخ اور سیاہ۔ جو بازاروں میں ملتا ہے وہ سفید مل جاتا ہے اور ہلکا سرخ بھی مل جاتا ہے، سیاہ کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اکثر انڈیا میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انڈیا میں یہ گجرات اور اس کے بعد پاکستان میں پنجاب میں بھی پایا جاتا ہے، اتر پردیش اور بنگال کے علاقوں میں یہ بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے، قاعدہ اسے تجارت کے درجے پر کاشت کر کے بیچا جاتا ہے۔ اب اس کے مزاج کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اس کا مزاج ہے سرد تر، یعنی اپنے اندر یہ سردی رکھتا ہے اور تری رکھتا ہے، یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حرارت کے مخالف، یعنی حرارت کو ختم کرنے میں اور صفرا کو ختم کرنے میں اور گرمائش کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس کے مین فائدے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ اعصاب کو محرک کرتا ہے اور اس کے بعد بلغم کو پیدا کرتا ہے، اور معدہ و امعاء کے اندر یہ تسکین پیدا کرتا ہے، اور معدہ و امعاء کے اندر ہونے والی سوزشوں کو یہ خارج کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی صفرا یعنی کہ جگر کے فعل کی تیزی کو یہ اپنے اعتدال پر لے کر آتا ہے۔ چونکہ یہ رطوبات بکثرت پیدا کرتا ہے، اسی لیے یہ دل کی گھبراہٹ، سوزش معدہ، سوزش امعاء کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے گردوں اور آنتوں کی سوزش انتہائی کم وقت میں زائل ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے سوزش کی وجہ سے آنے والے خون، پیشاب میں آنے والا خون، چاہے چھوٹے پیشاب میں بڑے پیشاب میں آنے والا خون، حتیٰ کہ پیشاب میں آنے والی پیپ کو بھی یہ بہت ہی جلدی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی معدہ و امعاء اور آنتوں کے اندر جا کر ایک انتہائی اعلیٰ طریقے سے تسکین پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر ہونے والے زخموں کو بہت جلدی منتقل کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، جن لوگوں کو گرمی اور خشکی کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے ان کے لیے یہ انتہائی اعلیٰ ملین بھی ہے، ان کے لیے جن کی قبض گرمی خشکی سے ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ قبض کشا ملین بھی ہے اور ساتھ میں مدرے بول بھی ہے۔ اگر کسی شخص کا پیشاب بند ہو چکا ہو اور کسی شخص کا گرمی کی وجہ سے پیشاب خارج نہ ہو رہا ہو، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صفرا کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب کی بندش شروع ہو جاتی ہے، تو یہ چیز مدرے بول بھی ہے، اور یہ چھلکا اسپغول پینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلا جاؤں۔ کرنل چوڑا جو کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، انہوں نے اس کا تجربہ ایک بلی پر کیا۔ اس بلی کو یہ اسپغول استعمال کروایا اور اس کے بعد انہوں نے اس بلی کو تجربے کے طور پر ذبح کر کے ان کے آنتڑیوں کو جب کھولا تو انہوں نے یہ پایا کہ یہ جو لعاب ہے، اسپغول کا لعاب، یہ چھوٹی اور بڑی آنت کے اندر اپنے لعاب کو پھیلا کر تمام آنتڑوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے، جس سے یہ پتا چلا کہ ان آنتڑیوں کے اندر ہونے والی سوزش، آنتڑیوں کے اندر ہونے والے زخموں کے اوپر یہ جا کر اپنی جھلی اور اپنے لعاب کو لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے آنتڑیوں کے اندر بہت جلدی یہ زخم منتقل ہو جایا کرتے ہیں۔ چھلکا اسپغول کا استعمال ہمیشہ پانی کے اندر استعمال کرنا چاہیے، یعنی رات کو پانی کے اندر 1 چمچ بھگو دینا چاہیے اور صبح اس کو پی لینا چاہیے۔ ہاں، اگر جلدی ہو، مریض کو ایمرجنسی پلانا ہو، پھر اسے چولہے کے اوپر 2 پیالی پانی لے کر اس کے اندر 1 چمچ چھلکا اسپغول ڈال دیا جائے، جب 1 پیالی رہ جائے تو اسے اتار کر مریض کو پلا دیا جائے۔ یہ ہے جلدی پینے کا طریقہ۔ ہاں،
اگر نارمل حالت میں پینا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے رات کو بھگو کر رکھ دیا جائے اور صبح اس کا لعاب نکلا ہوگا، یعنی ایک لیسدار مادہ بنا ہوگا، پھر اسے پی لیا جائے اور یہ آنتڑیوں کے زخموں کو بہترین حل کر دے گا۔ نئی تحقیق کے مطابق یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سالم اسپغول بہترین ہے آنتڑیوں کے زخموں کے لیے، اسی لیے ڈاکٹروں نے اسی کو استعمال کرنے کو بہتر تجویز کیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں اس کے استعمال کی طرف۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کا استعمال انتہائی آسان ہے کہ آپ نے 1 چمچ چھلکا اسپغول لے کر اسے پانی میں لیجئے گا اور اسے حل کر دیجئے گا، اور پھر اسے 1 رات پڑا رہنے دیجئے گا اور اسے پھر صبح استعمال کر لیجئے گا۔ یہ رات پڑا رہنے سے اپنے ایک لعاب کو چھوڑے گا جو لعاب معدے کی آنتڑیوں کے لیے بہترین ہے۔ یہی طریقہ اس کو استعمال کرنے کا اور یہی طریقہ سالم کو استعمال کرنے کا ہے کہ اسے بھی 1 رات کے لیے بھگو دیا جائے اور صبح اس کو استعمال کر لیا جائے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، اس کے بہترین رزلٹ کے لیے شربت بزوری کا 1 چمچ لازمی ڈال لیجئے گا، کیونکہ شربت بزوری بھی اسی کی خاصیت کے اندر، اسی طرح کی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ مدر بول بھی ہے اور صفرا کو خارج بھی کرتا ہے اور گرمی کو خارج بھی کرتا ہے اور انسان کی حرارت اور حدت کو ختم کرتا ہے۔ اب میں چند خاص بیماریوں کے لیے چھلکے اسپغول کے استعمال کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، یعنی کہ پیچس، دست آنا، نکسیر، خون کا بہاؤ اور اس کے علاوہ خونی بواسیر، اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل، ان کے استعمال کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ اس کو دھیان سے سنیے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دست کے لیے سب سے پہلے اس اسپغول کو ایک توے پر رکھ کر بھون لیجئے اور 9 گرام یعنی 1 چمچ بنتا ہے اسے پھانک لیجئے۔ یہ انسان کے دستوں کو بہترین روکنے کا حل ہے اور یہ فوراً دستوں کو روک دے گا۔ اور اس کے بعد پیشاب کی نالی کی سوزش اور پیشاب کی نالی کی جلن کا حل، اسپغول کو 1 چمچ اسپغول کو لے کر اسے گلاس میں ڈالیے، رات بھر بھگو دیجیے اور صبح پھر اس کے اندر شکر ڈال کر اسے پی لیجئے۔ یہ پیشاب کی نالی کی سوزش اور پیشاب کی نالی کی جلن کا بہترین حل ہے۔ اس کے بعد بواسیر میں خون کا آنا، یہ انتہائی گندی بیماری ہے، اس کے لیے اسپغول 1 چمچ لے کر اسے پانی میں بھگوئیں اور صبح نہیں تو دن میں 3-4 مرتبہ، اگر کسی کو زیادہ خون آ رہا ہے بواسیر میں تو دن میں 3-4 مرتبہ گھنٹے کے وقفے سے 1 چمچ پانی میں چھلکا اسپغول ملا کر پلا دیا جائے تو بواسیر کا خون انتہائی جلدی رک جاتا ہے۔ ہر قسم کے پیچس اور دست کے لیے چھلکا اسپغول 1 چمچ لے کر اسے پانی میں ڈالیے یا ارکے سونف میں، اگر بہترین رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو ارکے سونف میں چھلکا اسپغول 1 چمچ ڈال کر پلا دیجیے۔ ہر قسم کے دست، ہر قسم کے پیچس انتہائی کم وقت میں رک جائیں گے۔ ہاں آج کل چھوٹے بچوں کو انتہائی خطرناک دست آتے ہیں جس سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کا انتہائی آسان حل یہ ہے کہ 1 چمچ چھلکا اسپغول لے کر اسے شربت انجبار میں ڈالیے، اور شربت انجبار انتہائی اعلیٰ خاصیت کا حامل شربت ہے اور اس کے استعمال سے بچوں کے پیچس یعنی 1 چمچ چھلکا اسپغول اور شربت انجبار میں ڈال کر بچوں کو پلائیے، انشاءاللہ بچوں کے پیچس رک جائیں گے۔ اس کے بعد قبض کے لیے انتہائی اعلیٰ حل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے کتنی اعلیٰ اس میں خاصیت رکھی ہے کہ اگر دست آ رہے ہیں تو بھی اس کو روک دے گا اور اگر قبض ہے تو بھی اسے روک دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عوام اس بات کو نہیں جانتی کہ کب دست کے وقت کھانا ہے، دست کے وقت کیسے کھانا ہے اور قبض کے وقت کیسے کھانا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دستوں کو روکنے کے لیے اسے بھون کر کھایا جائے گا، یعنی بریاں کر کے کھایا جائے گا، یعنی توے کے اوپر رکھ کر اسے تھوڑی دیر گرم کیا جائے تو یہ بریاں ہو جائے گا، پھر کھایا جائے تو یہ قبض کر دیتا ہے، یعنی فوراً انسان کے دستوں کو روک دیتا ہے۔ ہاں اگر قبض ہو جائے تو پھر اسے بغیر بھونے ہی، بغیر گرم کیے ہی، بغیر بریاں کیے ہی گلاس کے اندر ڈال کر استعمال کر دیا جائے۔ میرے تجربے کے مطابق حکماء یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ سالم استعمال کیا جائے تو یہ بہترین قبض کشا ہے۔ یہ بنسبت اس چھلکے کے سالم جلدی قبض کشائی کرتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ، سادہ پانی میں 1 چمچ سالم کا ڈال دیا جائے اور پھر جب یہ اپنا لعاب چھوڑ دے، یعنی ایک رات بھر پڑا رہنے کے بعد پھر اسے استعمال کر لیا جائے تو یہ قبض کو کھول دیتا ہے۔ اگر دستوں کو روکنا ہے، میں بات پھر بیان کر دوں، اگر دستوں کو روکنا ہے تو اسے بھون کر بریاں کر کے استعمال کیا جائے تو دستوں کو فوراً روکے گا۔ اگر قبض کو کھولنا ہے تو پھر اسے بغیر بریاں کیے اسی طرح ہی پانی میں ڈال کے صبح پی لیا جائے تو یہ انسان کی قبض کو کھول دے گا۔ اب میں چلتا ہوں ایسی بیماریاں جو انسان کو گرمائش کی وجہ سے لگتی ہیں، مثلا نزلہ ہار، بخار، اور اس کے علاوہ ایک انتہائی گرمائش کی وجہ سے انسان کے ناک کا بہہ جانا، اس کے لیے چھلکا اسپغول کا لعاب انتہائی بہترین حل ہے۔ اسی کے ساتھ گلے کی خرابی، آواز کا بیٹھ جانا اور گلے کی خراش اور کھانسی جو کہ گرمائش کی زیادتی کی وجہ سے لگے، اس کے لیے بھی چھلکا اسپغول کا لعاب انتہائی بہترین چیز ہے۔ ہاں ایک بہترین چیز، آج کل کی خوراک جو ہمارے بازاروں میں ملتی ہے اس کے کھانے کی وجہ سے یا بعض اوقات انسان کسی قبض کشا گولی کی وجہ سے کہ قبض کی کشائی کے لیے کوئی گولی کھا لی لیکن پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی خوراک کھا لی جو انتہائی سخت تھی جس کی وجہ سے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں، اس کے لیے
چھلکا اسپغول ایک بہترین چیز ہے. چھلکا اسپغول کو ایک پانی کے گلاس میں 1 چمچ ڈالیے، آدھا گھنٹہ پڑا رہنے کے بعد اسے پی لیجئے. پیٹ کے مڑوڑوں کا بہترین حل ہے. ہاں اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ یہ کہ چھلکا اسپغول 1 چمچ آدھا کلو دہی میں ڈال لیا جائے اور پھر اسے آدھے گھنٹے کے بعد اس دہی کے اندر جس کے اندر چھلکا اسپغول ملایا گیا ہے اسے کھا لیجئے. انشاءاللہ پیٹ کے تمام قسم کی درد اور مڑوڑ کو یہ بہترین حل کر دے گا. ایک اور بات یاد رکھیے گا، چھلکا اسپغول کے لعاب کو یعنی پانی میں ڈال کر اس کے لعاب کو جسم کے بعض اعضاء پر ورم کی وجہ سے، بعض اعضاء پر سوجن کی وجہ سے لیپ کیا جاتا ہے. مثلا بعض اوقات انگلی میں سوجن آ جاتی ہے، انگلیوں کے جوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بہترین حل ہے. ان کے اوپر بھی یہ لیپ کرنے سے انتہائی اعلیٰ چیز ہے، ان کی سوزش کو اتار دیتی ہے. اور جوڑوں کی سوزش، گینٹھیا کی سوزش، اس کے علاوہ انگلیوں کی سوزش، ان سب کے لیے اس کا لیپ بہترین کام کرتا ہے. گرمی کی وجہ سے، گرمیوں میں ہونے والی سر درد، بعض اوقات انسان دھوپ میں چلتا ہے تو سر درد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چھلکا اسپغول لے کر اور 1 چمچ ساتھ میں دھنیا لے کر دونوں کو مکس کر کے پانی میں ڈالیے. پھر اس پانی کے ساتھ انسان اپنے سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر پانی کے اندر بھگو کر پٹیوں کے لیپ کرے. یہ بھی انسان کے سر درد کے لیے بہترین حل ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو چھلکا اسپغول کے موضوع پر. اس طرح کی بہترین ویڈیو یا اس طرح کی اچھی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئندہ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام